بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتوب نمبر 45 جو آپ نے عثمان بن حنیف کو یہ بھیجا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا۔ اچھا جی، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہیں کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ وہ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے امیر المومنین سے یہ عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ باقی اصحاب کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کبھی اپنی بھی کوئی تعریف کریں، کوئی شان بیان کریں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا نہیں لگتا، اپنی تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، وہ ایسا ہوشیار تھا کہ امیر المومنین کو اپنی تعریف کرنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہا مولا، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات، جن کمالات سے نوازا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں، آپ کے اوپر نعمت ہیں۔ اور خدا قرآن میں فرماتے، کتنا سیانہ آدمی ہے، دیکھیں آسان نہیں ہے۔ حضرت علی جو ہیں ان کو قائل کیا، آمادہ کیا۔ خدا فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں ہمیں تمہیں بیان کی ہیں ان کو مت چھپاؤ، ان کو ظاہر کرو۔ حضرت علی تیار ہو گئے، اتنا کہا کہ دیکھو میں رسول خدا کے پاس سے جاتا تھا، اِذَا سَأَلْتُ اُجِبْتُ، میں جو سوال بھی کرتا تھا رسول خدا مجھے جواب دیتے تھے۔ وَإِذَا سَكَتُّ اُبْتُدِيتُ، یا بعض روایات میں ہے کہ جب میرے سوالات ختم ہوتے تھے یا میں خاموش ہوتا تھا تو بھی حضرت خاموش نہیں رہتے تھے، اب خود سے جو ہے نا مجھے یعنی علم منتقل کرتے رہتے تھے، علم منتقل کرتے رہتے تھے۔ اچھا، یہ اس فدق کے ذیل میں اس تمہیدی جملہ کا مقصد یہ ہے کہ یعنی جو شب و روز رات کو جاتے تھے امیر المومنین رسول خدا کے پاس راز و نیاز کے لیے نا، راز و نیاز۔ اچھا، یہ اذا سألت اجبت، میں سوال کرتا تھا تو مجھے جواب دیتے تھے، میں اگر خاموش بھی رہتا تو از خود جو ہے وہ مجھے علوم سے فیض دیا کرتے تھے۔ یعنی اس علی کو اندازہ تھا کہ ہدف ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ جی، اگر نہ بنتا تو نہی عن المنکر کے طور پر خاتون جنت کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا حق نہیں بنتا، آپ نہ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ یا یہ امکان ہے کہ علی کو بتائے بغیر ایسے ہی چھپکے سے نکل گئی ہو حضرت زہرا علیہ السلام، یہ بھی ممکن ہے۔ امیر المومنین کی نوٹس میں ہے، امیر المومنین کو پتہ ہے، اس کے باوجود اگر جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین اس کو حضرت زہرا کا حق سمجھتے تھے، اس لیے نہیں روکا۔ اور ادھر بھی ایسا جملہ موجود ہے کہ جو ہے نا یہ ہمارے حق بنتا تھا، ہم سے جو ہے نا لے کے اس کو حکومت کی تحویل میں لے لیا گیا۔ اور جملہ ہے یہاں پر کہ وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللہ، بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی اسی دنیا میں کسی اور عدالت میں جائیں گے جہاں پر جو ہے نا وہ قضاوت کی سیٹ پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوگا، اور اس سے جو ہے نا وہ فیصلہ کرائیں گے، فدق واپس لے لیں گے، کیا مطلب ہے؟ ادھر جو ہے وہ دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پھر فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصْنَعُ بِفَدَقٍ وَغَيْرِ فَدَقٍ، فرماتے ہیں کہ بھلا
میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کے کروں گا ہی کیا؟ ہاں کیا کرنا ہے ہم نے؟ جبکہ نفس کی منزل کل قبر قرار پانے والی ہے، نفس کی منزل کل قبر قرار پانے والی ہے، کہ جس کی اندھیاریوں میں اس کے نشانات مٹ جائیں گے اور اس کی خبریں ناپید ہو جائیں گی۔ وہ تو ایک ایسا گڑھا ہے کہ اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے اور گورکن، وہ جو قبر جو ہے نا کھود کے تیار کرتے ہیں، کہ ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں، جب بھی پتھر اور کنکر اس کو تنگ کر دیں گے اور مسلسل مٹی کے ڈالے جانے کے سے اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی۔ یہ انسان کے آخری انجام کی طرف ہے۔ پھر فرمایا میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں۔ انما ہی نفسی اروضها بالتقوی لتأتی آمنة یوم الخوف الاکبر، تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں تاکہ اس دن کی جب خوف حد سے بڑھ جائے گا وہ مطمئن رہے، روز قیامت مطمئن رہے۔ یا وَتَثْبُتُ عَلَى جَوَالِقَ الْمَذْلَقِ، اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے، وہاں لغزش کا شکار نہ ہو۔ وَلَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ، اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد، عمدہ گیہوں، اچھا اتفاق سے اردو میں بھی دو نام ہے، ایک گندم اور ایک گیہوں، عربی میں بھی اس کے دو نام ہے، بر بھی کہتے ہیں اور قمح بھی کہتے ہیں۔ یہاں امیر المومنین نے قمح کا لفظ استعمال کیا ہے، عام طور پر بر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو کے لیے شعیر اور آپ کے گندم کے لیے بر۔ میں اگر چاہتا تو صاف ستھرے شہد، چھوٹی مکھی والا، ہاں ادھر نہیں ہے چھوٹی مکھی والا، یہ میں نے جو ہے نا وہ حاشیہ دیا ہے، عمدہ گیہوں یا مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح، لباب هذا القمح، اور عمدہ گیہوں اور ونسائج هذا القز، اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا۔ امیر المومنین جو ہے نا وہ محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، غنیمت میں سے بھی آپ کو اتنا حصہ ملتا تھا، ایک آسودہ حال جو ہے نا وہ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اچھا جی، نسائج حد ولیکن ہیہات ان یغلبنی ہوایا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشات مجھے مغلوب بنا لیں، خواہشات میں شکست دے دیں، اور وَيَقُودَنِي جَشَعِي إِذَا تَخَيُّرَ الْأَطْعِمَةِ، اور حرص اور لالچ مجھے اچھے اچھے کھانوں کے چننے کے لیے دعوت دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ بِالْقُرْصِ، جبکہ حجاز اور یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں جنہیں ایک روٹی ملنے کی بھی آس نہ ہو۔ وَلَا أَحْدَ لَهُ بِشَبَعٍ، اور انہیں پیٹ بھر کے کھانا کبھی نصیب نہ ہوا۔ کیا میں ابیت جا او ابیت مبتاناً وحولی بطون غرثا واقبان حرا، کیا میں شکم سیر ہو کے پڑا رہا کروں، شکم سیر ہو کے پڑا رہا کروں، در حالانکہ میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں، یا میں ویسا ہو جاؤں جیسے کہنے والے نے کہا ہے۔ یہ جو ہے نا بعض ائمہ معصومین بھی جو ہے نا بعض شعراء کے جو بڑے حکیمانہ اور پرمغز قسم کے اشعار ہوتے تھے،
ان کو کوٹ کرتے تھے اپنے خطاب میں۔ یہ کسی شاعر کا قول ہے جس کو امیر المومنین نے اپنے خطبے میں شامل کیا ہے۔ فرمایا کہ میں ایسا ہو جاؤں جیسے کہنے والے نے کہا ہے وَحَسْبُكَ دَاءً أَن تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ وَحَوْلُكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ۔ تمہاری بیماری یہ کیا کم ہے، تمہاری یہ بیماری کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کے لمبی تان لو اور تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں جو سوکھے چمڑے کو ترس رہے ہوں۔ اقنع من نفسی ان یقال امیر المومنین، کیا میں اسی میں مگن رہوں اور اسی بات سے خوش رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر، مگر جب میں زمانے کی سختیوں میں مومنین کا شریک اور ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں، بس امیر المومنین کہلاؤں اور جو ہے نا وہ پرسکون زندگی گزاروں اور جو ہے نا وہ زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں۔ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا، میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں اور اس بندھے ہوئے چوپائے کی طرح جسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر رہتی ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح جس کا کام منہ سے مارنا ہوتا ہے یا اور پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ کیا میں اس قید و بند کو چھوڑ دیا گیا ہوں یا بیکار کھلے بندے رہا کر دیا گیا ہوں کہ گمراہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں۔ عجیب جملہ ہے یہ خطبہ، ابھی جو ہے نا وہ جاری ہے، انشاءاللہ باقی کل۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم العز الجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بفاطمة وابیها وبعلها وبنیها وبسر المستودع فیها، اللہم ادخل على اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر